السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا۔ پیارے بچوں، ذی النورین کی اس نئی سیریز میں ہم اسلام کی چند ایسی عظیم خواتین کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان بہادر اور باکردار خواتین نے دین اسلام کی خاطر بے پناہ قربانیاں دیں۔ انہیں ہر طرح سے ستایا گیا، اذیتیں دی گئیں، ان کی کردار کشی کی گئی، غرض ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی اذیت دی گئی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے دنیا کی ان طاغوتی طاقتوں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا اور صرف ایک اللہ کی اطاعت کو اپنا مقصد اولین بنا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے چند خواتین کی عظمت اور بہادری کے قصے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کر ان کو عزت بخشی ہے۔ سوچئے ذرا، کیا خوبصورت ایمان ہوگا ان خواتین کا۔ سبحان اللہ! اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہادری اور عظمت کی تعریف خود قرآن مجید میں فرما دی۔ مجھے لگتا ہے کہ میری طرح آپ بھی بہت پرجوش ہیں ان عظیم اور با کردار خواتین کی حالات زندگی جاننے کے لیے۔ چلیے آرام سے بیٹھ جائیے اور بہت غور سے سنیں۔ پہلی کہانی آج جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک ایسی باکردار اور بہادر خاتون کے بارے میں ہے جن کے بارے میں لوگوں نے بہت سی بری باتیں کہیں، ان پر تہمت لگائی، ان کے بارے میں غلط افواہیں پھیلائیں۔ ذرا سوچیں، کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے گا تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ کو بہت دکھ ہوگا، آپ اداس ہو جائیں گے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے نا؟ لیکن کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اس طرح کی صورتحال میں ان پرعزم اور بہادر خاتون نے کیا کیا؟ کس طرح ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں اور بغیر کوئی سوال کیے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اس کی رضا کو قبول کیا اور اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی۔ کیا آپ میں سے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں پہلے بھی سنا ہو۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ان کا پورا نام مریم بنت عمران تھا۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک نہایت ہی شریف اور معتبر خاندان سے تھا۔ عمران اور حنا کئی سالوں سے اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے اور وہ اللہ سے نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا گو تھے۔ انہوں نے کئی سالوں تک دعا کی اور نہایت صبر سے انتظار کیا۔ آخر کار ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری سے نوازا۔ وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کیا۔ لیکن جلد ہی مریم علیہ السلام کے والد عمران کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ اکیلی رہ گئیں۔ ان کی والدہ نے اس مشکل وقت میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اپنے شوہر کی موت کے باوجود وہ نہایت بہادری اور باہمتی سے ان مشکل حالات سے لڑتی رہیں اور اللہ تعالیٰ سے صبر اور سکون کی دعا کرتی رہیں۔ وہ بہت بہادر اور مضبوط ایمان والی خاتون تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان مشکل حالات سے لڑنے کی طاقت دے گا اور ان کی تمام تکالیف دور کر دے گا۔ حنا کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے جیسی نعمت سے نوازیں تاکہ وہ اسے اس وقت کے دستور کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، میں اس بچے کو جو آپ مجھے عطا کریں گے آپ کی خدمت میں وقف کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ اپنی آگے کی زندگی آپ کے دین کے لیے وقف کر دے اور بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور پرہیزگار انسان بنے۔ سبحان اللہ! کتنا عظیم اور خوبصورت فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کیا اور اسے تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک متاثر کن نشانی بنا دیا۔ تو جناب،
جب ہانا کی اولاد ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر تھوڑی پریشان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا کی ہے، کیونکہ اس زمانے میں صرف بیٹے ہیکل کے لیے وقف کیے جاتے تھے۔ مگر ہانا اپنے فیصلے پر قائم رہیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا تھا۔ تو بچوں، چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ان کی کفالت اور تربیت کی ذمہ داری ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کی گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کون ہیں؟ ان کا شمار بنی اسرائیل کے نہایت پرہیزگار، باعزت اور عظیم انسانوں میں ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے تھے اور لوگ اپنے دینی معاملات کا حل نکالنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش اس خوش اسلوبی سے کی کہ انہیں بنی اسرائیل کی نہایت عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار خاتون کے طور پر جانا جانے لگا۔ ان کے خوبصورت کردار اور باوقار شخصیت کی وجہ سے ہر کوئی حضرت مریم سے نہایت محبت کرتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہوئیں تو بیت المقدس کے ایک ہیکل میں داخل کر دی گئیں۔ وہ ہر وقت اپنے حجرے میں ذکر الہی میں مشغول رہتی تھیں۔ ایک روز کیا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے ملنے ان کے حجرے میں گئے اور انہوں نے کیا دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہر قسم کے پھل اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ تو وہ یہ دیکھ کر ایک دم حیران سے ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے مریم، آپ کے پاس یہ سب کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ وہ اس وقت بے اولاد تھے۔ اس نوجوان صالح لڑکی کو دیکھ کر فطرتاً ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان جیسی نیک اولاد عطا کرے، اور یہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی قدرت سے اس گوشہ نشین لڑکی کو رزق پہنچاتا رہا ہے، انہیں امید ہوئی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس بڑھاپے میں بھی ان کو اولاد دے سکتا ہے۔ تو دیکھا بچوں آپ نے، اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے خوش ہوتے ہیں انہیں بے پناہ نعمتیں دیکھتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت مقرب اور پسندیدہ بندوں میں سے تھیں۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پوری سورت حضرت مریم کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ تو جناب واپس آتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک روز معمول کی طرح جب وہ عبادت میں مشغول تھیں تو کیا ہوا؟ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ وہ ایک دم ڈر گئیں اور کہنے لگیں، بے شک میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر کوئی شخص جو نیک ہے اسے اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی جائے تو وہ آدمی برائی سے باز آ جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاکیزہ خاتون تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ در حقیقت وہ شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس لیے انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یاد دلایا کہ وہ ان سے دور رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ خبر دینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کچھ ایسا بتایا جس نے حضرت مریم علیہ السلام کو حیران اور خوف زدہ کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیک بیٹے کا تحفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بہت حیران ہوئی اور کہنے لگیں، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ حضرت مریم اس لیے حیران اور الجھن میں تھیں کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ ان کے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھیں۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے ہاں باپ کے بغیر بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت جبرائیل نے ان سے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، اگرچہ تمہارا شوہر نہ ہو اور تم نے کچھ غلط نہ کیا ہو، بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اے مریم، بے شک اللہ آپ کو اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا اور وہ لوگوں سے چھوٹے یعنی جب وہ آپ کی گود میں ہوں گے اور بڑے ہو کر دونوں وقتوں میں کلام کرے گا، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی بولنے کے قابل ہو گئے تھے۔
جب جبرائیل علیہ السلام نے ان سے اللہ کے حکم کے بارے میں یہ بات کی تو انہوں نے بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ کے حکم کو قبول کر لیا، اگرچہ وہ جانتی تھیں کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس ایک بچے کو لے کر جائیں گی تو وہ ان کے بارے میں غلط اور بری باتیں کہیں گے، ان کی کردار کشی کریں گے کہ ان کے ہاں شادی کے بغیر بچہ کیسے پیدا ہو گیا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی اور اللہ کی حکمت پر کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ انہیں اللہ پر بے پناہ بھروسہ تھا اور یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھیں۔ سبحان اللہ! آپ نے دیکھا کتنا مضبوط ایمان تھا ان کا۔ اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ ہر مشکل سہنے کو تیار تھیں۔ چنانچہ انہیں حکم دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو تو وہ ایک دن کا روزہ رکھیں۔ اس وقت کے دستور کے مطابق روزہ رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ روزے کی حالت میں کھانا کھائیں گی اور نہ ہی بولیں گی۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو دل سے قبول کیا۔ وہ اپنے بچے کو لے کر بہادری سے ان کے سامنے گئی۔ جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بچے کے ساتھ دیکھا تو حیران رہ گئے اور ان کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگے، ان سے طرح طرح کے سوال کرنے لگے، لیکن وہ پریشان ہونے کے بجائے خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ اس سے بات کرو۔ سب حیران اور پریشان رہ گئے اور کہنے لگے، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل چھوٹا سا ہے جو کہ بول بھی نہیں سکتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوا؟ بچہ بولا، کیونکہ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھے صحیفہ دیا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جب تک میں زندہ رہوں گا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور مجھے اپنی ماں کا فرمانبردار بنایا ہے، اور اس نے مجھے متکبر اور ظالم نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی وہ اتنی اہم ہے کہ اس کا ذکر سورہ مریم میں موجود ہے۔ اس بچے کو اتنی فصاحت کے ساتھ بولتے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی اور فرمایا، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس معجزاتی واقعے کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ بعض نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے فرزند ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی اسے کسی کے سہارے اور مدد کی ضرورت ہے۔ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا، اللہ کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کہ مریم علیہ السلام نے کس طرح بہادری اور ہمت کے ساتھ لوگوں کو سامنا کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا۔ تو کیا آپ سب مل کر ان کے کردار کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کی طرح پاکیزہ اور سچے بننے کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ ہمیں مشکل کے وقتوں میں قوت اور ایمان سے نوازے اور ہمارے دلوں کو بہترین طریقے سے اس کی عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ چلیے اگلی قسط میں ایک اور شاندار اور بے مثال شخصیت کے حالات زندگی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔